اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خاران، انشاءاللہ کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا درس فقہی احکام سے متعلق ہے کہ جس میں آج ہم نے پڑھنا ہے نماز پڑھنے کی جگہ۔ نماز پڑھنے والے کی جگہ کی 7 شرطیں ہیں۔ جس طرح لباس کے پاک ہونے کی شروط تھی، اسی طرح نماز کی جہاں نماز پڑھی جا رہی ہے اس جگہ کا پاک ہونے کے لیے بھی، یعنی اس جگہ کے لیے بھی 7 شرائط ہیں، جو 7 شرائط کا ہونا اس میں لازمی ہے۔ پہلی شرط کیا ہے؟ پہلی شرط ہے وہ جگہ احتیاط واجب کی بنا پر مباح ہو۔ یعنی آپ نے دیکھا کہ کہیں بھی اگر مباح کی بات آتی ہے تو وہاں احتیاط واجب لازمی آتا ہے۔ جو شخص غصبی جگہ پر نماز پڑھ رہا ہو، اگرچہ وہ خود قالین، تخت اور اسی طرح کی دوسری چیز پر ہو، احتیاط لازم کی بنا پر اس کی نماز باطل ہے۔ یعنی کسی کے گھر، جس گھر میں نماز پڑھ رہا ہے وہ گھر کیا ہے؟ غصبی ہے، اگرچہ کہ جو جائے نماز اس نے بچھائی ہے وہ اس کی اپنی ذاتی ہے، لیکن چونکہ جائے نماز جس جگہ پر بچھائی ہے، نماز پڑھ رہا ہے، اس جگہ کا کیا ہے؟ وہ جگہ ہماری غصبی ہے، تو وہاں نماز پڑھنا احتیاط لازم کی بنا پر باطل ہے۔ لیکن غصبی چھت کے نیچے اور غصبی خیمے تلے نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مثلاً اب مثال کے طور پر ہے کہ اگر آپ کسی ایسی جگہ پر موجود ہیں کہ جہاں آپ نماز پڑھنا چاہ رہی ہیں، اور نماز پڑھنے کے لیے آپ کے پاس کوئی ایسی جگہ نہیں کہ جس کے، اب جیسے کہ خاتون کے لیے مسئلہ ہوتا ہے نا کہ وہ اس نے اپنا یہ پردے کی حفاظت بھی کرنی ہوتی ہے، کسی ایسی جگہ کھڑا ہونا ہوتا ہے کہ جہاں اسے کوئی نامحرم نہ دیکھ سکے۔ تو اگر آپ کسی ٹینٹ وغیرہ میں یا خیمے میں اگر آپ نماز پڑھتی ہیں اور وہ خیمہ کیا ہے؟ غصبی ہے، تو آپ اس کے نیچے نماز پڑھ سکتی ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ بس کیا تھا اصل جو فتویٰ ہے کس کے بارے میں احتیاط واجب کی بنا پر فتویٰ دیا ہوا ہے؟ فتویٰ دیا ہوا ہے اس زمین پر کہ جہاں ہم نماز پڑھ رہے ہیں، اگرچہ کہ وہ زمین کے اوپر کی تمام جس جگہ یعنی ہم نماز پڑھ رہے ہیں اس جگہ پر موجود چیز، جہاں اگر آپ تک پوش جیسے ہیں، پرانے زمانوں میں تو یہ تک پوش وغیرہ استعمال ہوتے تھے، بعض جگہوں پر اس کو پھٹا بھی کہا جاتا ہے، بعض جگہوں پر اس کو تخت بھی کہا جاتا ہے، ہر جگہ کے اپنے اپنے نام ہیں۔ اگر آپ اس کے اوپر نماز پڑھ رہی ہیں، وہ نماز، وہ تخت کیا ہے؟ وہ آپ لوگوں کا اپنا ہے، ذاتی ہے، آپ وہاں نماز پڑھ رہی ہیں، لیکن کیا ہے؟ زمین جو ہے وہ غصبی ہے، تو احتیاط لازم کی بنا پر ہماری نماز کیا ہو جائے گی؟ باطل ہو جائے گی۔ ایسی جگہ نماز پڑھنا جس کی منفعت کسی اور کی ملکیت ہو، یعنی جو کسی اور کے منافع کا سبب بن رہا ہو، تو منفعت کے مالک کی اجازت کے بغیر وہاں نماز پڑھنا غصبی جگہ پر نماز پڑھنے کے حکم میں ہے۔ مثلاً کرائے کے مکان میں اگر مالک مکان یا کوئی اور شخص کرایہ دار کی اجازت کے بغیر نماز پڑھے تو احتیاط واجب کی بنا پر اس کی نماز باطل ہے۔ اگر کوئی شخص مسجد میں بیٹھا ہو اور دوسرا شخص اسے باہر نکال کر اس کی جگہ پر قبضہ کرے اور اس جگہ نماز پڑھے تو اس کی نماز صحیح ہے، اگرچہ اس نے گناہ کیا ہے۔ اگر کوئی شخص کسی ایسی جگہ نماز پڑھے جس کے غصبی ہونے کا اسے علم نہ ہو، یا اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ جو جگہ میں نماز پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں وہ غصبی ہے، نماز کے بعد اسے پتہ چلا ہے، یا ایسی جگہ نماز پڑھے کہ جس کے غصبی ہونے کو وہ بھول گیا ہو، یعنی اس کے سامنے تو غصب ہوئی تھی لیکن اب وہ اس ٹائم بھول چکا تھا، اس نے نماز پڑھ لی ہے اور نماز کے بعد اسے یاد آیا، تو اس کی نماز صحیح ہے۔ اس کی نماز کس طرح صحیح ہے؟ جیسے کہ ہم نے کہا تھا کہ قاعدۃ الفراغ، جب فعل سے فارغ ہونے کے بعد ہمیں کسی چیز کی حقیقت کے بارے میں معلوم ہو تو وہ ہمارا فعل کیا ہوتا ہے؟ ہمارا فعل درست ہوتا ہے، صحیح مانا جاتا ہے ان سے۔ لیکن کوئی ایسا شخص جس نے خود وہ جگہ غصب کی ہو اور بھول جائے، یعنی اب وہ خود غاصب ہے اور وہاں نماز پڑھے تو اس کی نماز احتیاط کی بنا پر باطل ہے۔ اگر کوئی شخص جانتا ہو کہ یہ جگہ غصبی ہے اور اس میں تصرف حرام ہے، لیکن اسے یہ علم نہ ہو کہ غصبی جگہ پر نماز پڑھنے میں اشکال ہے اور وہ وہاں نماز پڑھے تو احتیاط کی بنا پر اس کی نماز باطل ہے۔ یعنی اسے دوسرے احکام کے بارے میں تو علم تھا کہ غصبی مال کو انسان تصرف میں نہیں لا سکتا، یعنی اس کو انسان کسی بھی فعل کے مقصد کے لیے استعمال نہیں کر سکتا،
تو لیکن اس کو یہ نہیں پتہ تھا کہ وہاں نماز کے لیے بھی یہی حکم ہے، اور اگر اس نے نماز پڑھ لی ہے تو احتیاط لازم کی بنا پر اس کی نماز کیا ہے؟ باطل ہے، تو اس کی احتیاط کی بنا پر اس کی نماز باطل ہو جائے گی۔ اگر کوئی شخص واجب نماز سواری کی حالت میں پڑھنے پر مجبور ہو، اب جیسے کہ سفر انسان کر رہا ہوتا ہے، سفر بہت طولانی ہوتا ہے اور انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ اگر جب وہ پہنچے گا کسی ایسی جگہ پر سفر کر رہا ہے کہ اسے پتہ ہے کہ جہاں میری منزل ہے، جہاں تک میں نے جانا ہے، وہاں پہنچتے پہنچتے مجھے مغرب ہو جائے گی، تو ظہرین کی نماز وہ پڑھنا چاہ رہا ہے، تو اب سواری کی حالت میں اس کو پڑھنے پر مجبور ہے۔ اب اس کے پاس اور کوئی رائے حل ہی نہیں ہے کہ وہ، کیونکہ نماز جو ہمارے فقہ جعفریہ میں نماز کو تاخیر کر سکتے ہیں، لیکن نماز کو جب پتہ ہو کہ تاخیر کرنے پر بھی ہم نماز کو درک نہیں کر سکیں گے تو پھر اسی حالت میں نماز پڑھنا ہم پر واجب ہو جاتا ہے، نماز کسی صورت میں بھی ہمارے اوپر معاف نہیں ہوتی۔ اگر کوئی شخص واجب نماز سواری کی حالت میں پڑھنے پر مجبور ہو اور سواری کا جانور یا اس کی زین یا نعل غصبی ہو تو احتیاط واجب کی بنا پر اس کی نماز باطل ہے، اور اگر وہ شخص اس جانور پر سواری کی حالت میں مستحب نماز پڑھنا چاہے تو اس کا بھی یہی حکم ہے۔ اگر کوئی شخص کسی جائیداد میں دوسرے کے ساتھ شریک ہو اور اس کا حصہ جدا نہ ہو تو اپنے شراکت دار کی اجازت کے بغیر وہ اس جائیداد پر تصرف نہیں کر سکتا، اور اس پر نماز پڑھنا بھی احتیاط واجب کی بنا پر باطل ہے جب تک کہ وہ اس سے اجازت نہ لے لے۔ اگر کوئی شخص ایک ایسی رقم سے کوئی جائیداد خریدے جس کا خمس ادا نہ کیا گیا ہو جبکہ سودے میں رائج طریقہ کار کے مطابق قیمت اپنے ذمہ لے لی ہو تو جائیداد میں تصرف کرنا اس کے لیے حلال ہے، اور وہ شخص ادا شدہ قیمت کے خمس کا مقروض ہوگا، لیکن اگر وہ عین اسی مال سے جائیداد خریدے جس پر خمس واجب الادا تھا تو حاکم شرع کی اجازت کے بغیر اس گھر میں تصرف حرام اور احتیاط واجب کی بنا پر اس کی نماز باطل ہے۔ یہ تھوڑا مسئلہ کیا ہے آپ لوگوں کا خمس سے ریلیٹڈ ہے کہ اگر کوئی شخص نے ایسا، مثلا اگر کسی کے اوپر خمس واجب ہے، اگر اس نے کسی رقم اس کے پاس ایسی ہے کہ جس کے اوپر سال گزر چکا ہے تو سال گزرنے کے بعد اس رقم کے 5واں حصہ ہمارے اوپر خمس واجب ہو جاتا ہے، ہم نے اس کو 5 پہ تقسیم کرنا ہوتا ہے، جو آتا ہے پھر وہ ہمارا سہم ہے، اس میں سے ایک حصہ ہمارا سہم امام ہوتا ہے اور ایک حصہ سہم سادات ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ انشاءاللہ آپ خمس کے بحث میں پڑھیں گے۔ اب بات یہ ہے کہ اس کے پاس اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ چیز کو اس نے خرید رہا ہے، کوئی جائیداد کوئی زمین خرید رہا ہے کہ جس کے اوپر کیا ہے خمس دینا ہے۔ اب ایک ہے کہ وہ خمس نہیں دے سکتا، اس کو خمس دینے کے لیے اب اس کے پاس ایک رقم موجود ہے کہ جس کے اوپر خمس ہے، اب خمس کی رقم اتنی زیادہ ہے کہ وہ ایک ساتھ ادا نہیں کر سکتا، بلکہ اس نے حاکم شرع سے کہا ہے کہ میں یہ آہستہ آہستہ آپ کو یہ اس کا بھی خمس میں ادا کرتا رہوں گا، اور وہ ان کی بات ہوگی، ٹھیک ہے۔ ایک ہے وہ شخص جس نے بات کر لی ہے اور اس کو اجازت مل کے ہاں بھی تم یہ مال تصرف کر سکتے ہو، تو بے شک جب جیسے جیسے تمہارے پاس پیسے آئیں گے تم اس میں سے، یعنی ایک قسم کہہ سکتے قسط بنا کے دے دی ہے کہ چلو تم اس طرح ہر مہینے آپ اس طرح اتنے پیسے دے کر آپ آہستہ آہستہ کر کے اپنی خمس کی رقم ادا کر سکتے ہیں۔ اور ایک ہے کہ نہیں، اس نے بھی حاکم شرع سے بات نہیں کی، ٹھیک ہے، حاکم شرع سے وہ بات کر لیتا تو اس کے لیے آسانی ہو جاتی، لیکن اب اس نے بات نہیں کی تو اس کے لیے وہ جو مال ہے اس کو تصرف کرنا جائز نہیں ہے۔ ایک وہ شخص کہ جس نے پوچھ لیا تھا پھر اس نے اس سے جائیداد خریدی تو وہ جائیداد اس کے لیے کیا ہوگی، اس کے لیے حلال ہوگی، اس کے اوپر، اور وہاں آرام سے نماز بھی پڑھ سکتا ہے، کوئی بھی کام کرنا چاہے، دکان بنانا چاہے دکان بھی بنا سکتا ہے، وہ اپنا گھر بنانا چاہے گھر بھی بنا سکتا ہے۔ لیکن مسئلہ اس شخص کا ہے کہ جس نے حاکم شرع سے اجازت نہیں دی کہ میں یہ جو مال ہے میرے اوپر خمس واجب ہے، میں اس کو تصرف کر سکتا ہوں نہیں کر سکتا، اگر کر سکتا ہوں تو کس طرح کن شرائط پر میں کر سکتا ہوں، اس نے اس کی طرف رجوع ہی نہیں کیا، اور اس نے خود سے ہی اس مال سے کیا کیا ہے، اپنا وہ جائیداد خرید لی ہے، وہاں اس نے اپنا اگر گھر بنایا ہے اور وہاں نماز پڑھا ہے تو وہاں اس کے لیے نماز اس کے لیے کیا ہے، اشکال، اس کی جگہ پر نماز اس کی باطل ہو جائے گی۔ تصرف حرام ہے اس جگہ پہ اور احتیاط واجب کی بنا پر اس جگہ نماز باطل ہے۔